اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، تصور کیجئے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہے اور ایک مسلمان جوڑے سے ایسی غلطی ہو جائے جو ان کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری پڑ سکتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اذان فجر کی صدا بلند ہو جائے اور میاں بیوی ہم بستری کی حالت میں ہوں تو کیا ان کا روزہ باقی رہے گا؟ کیا محض 1 منٹ کی تاخیر آپ پر عمر بھر کا کفارہ لازم کر سکتی ہے؟ کیا اس عمل سے سحری کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ہر شادی شدہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، جتنا کہ روزے کے مسائل کا علم رکھنا، کیونکہ جہالت کی بنیاد پر کی گئی ایک چھوٹی سی خطا آپ کے پورے ماہ سیام کی محنت کو اکارت کر سکتی ہے۔ آج ہم اس نازک مگر انتہائی اہم مسئلے پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے، تاکہ آپ کا روزہ بھی محفوظ رہے اور آپ کی آخرت بھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو لگام دینے اور اللہ رب العزت کی حدود کی پاسداری کا نام ہے۔ سحری کا وقت وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں شہوت نفسانی کے غلبے میں آ کر حد شرعی کے قریب جانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے روزے کی حالت میں اپنی حلال بیوی سے بھی قربت کو حرام قرار دیا ہے، اور سحری کا آخری وقت وہ لکیر ہے جسے پار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو اذان میں دیر ہے، لیکن یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے آتی ہے۔ روزے کی عظمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کو ذکر و اذکار اور استغفار میں گزارتے، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کو اپنی خواہشات کی بھینت چرا دے اور پھر بے احتیاطی کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے شرعی احکامات نہایت سخت اور لرزہ خیز ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت کو تسکین کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے، مگر اس رشتے کے استعمال کے لیے بھی اوقات مقرر فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں عبادت کے لیے ہیں، اور اگر کوئی شخص سحری کے وقت ان لمحات میں پڑ جائے جہاں وقت کی کمی کا خطرہ ہو تو وہ گویا اپنی پوری عبادت کو ایک جوئیں کی نظر کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر عین اس وقت جب آپ کے لب ایک دوسرے کے قریب ہوں اور مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھے تو اس لمحے آپ کی روح پر کیا بیتے گی؟ کیا آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے؟ اب غور سے سنیے کہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس نے میاں بیوی کے تعلق کو حرام نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے حدود متعین کر دی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے اور تم کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ عمل جائز تو ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا شرعی نقطہ اور خطرہ موجود ہے۔ اگر کوئی جوڑا سحری کے بالکل آخری لمحات میں ہم بستری شروع کرے اور ابھی وہ فارغ نہ ہوئے ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے یا اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے، تو ایسی صورت میں ان پر فوراً علیحدہ ہونا فرض ہے۔ اگر اذان شروع ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس عمل میں مشغول رہیں تو نہ صرف ان کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ ان پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا کفارہ کتنا سنگین ہے؟ ایک روزے کے بدلے مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے انتہائی کٹھن آزمائش اور ندامت کا باعث ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سحری کے وقت ہم بستری کی اور وقت ختم ہونے سے پہلے ہی الگ ہو گیا، لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا اور فجر کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، وہ غسل کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں سحری کھانا یا صبح کرنا روزے کو فاسد نہیں کرتا، لیکن اصل مسئلہ وقت کا ہے۔ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ سحری کے آخری لمحات میں ایسے عمل سے مکمل پرہیز کیا جائے، کیونکہ انسانی جسم اور جذبات پر قابو پانا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ شیطان اس وقت انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو چند منٹ باقی ہے، لیکن وہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر غفلت میں وقت نکل گیا تو پھر توبہ اور کفارے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ رب العزت نے حدود اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو داؤ پر نہ لگائے۔ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے، اسے غسل اور پاکیزگی کی حالت میں گزارنا افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے عمل میں تقوی نہیں، اگر آپ نے سحری کے وقت کو کھیل تماشا بنا لیا، تو پھر آپ کا روزہ محض ایک فاقہ بن کر رہ جائے گا۔ میری آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہینہ ہمیں جانور بننے سے روک کر انسان اور پھر مومن بنانے کے لیے آتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اس قدر حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ سرحدوں کو پامال کرنے لگے۔ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کے ابتدائی یا درمیانی حصے میں اپنی ضرورت پوری کر لیں، تاکہ سحری کے وقت آپ پوری توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں اور کسی بھی قسم کے شک یا گناہ کے سائے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا
حامی و ناصر ہو